الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل اور جب پکارا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اس کے رب کی طرف سے کہ اے موسیٰ نیت القوم، یہ کہ جا طرف قوم اپنی کی طرف ایسی قوم کی الظالم جو وہ ظالم ہیں، قوم فرعون کی الا یتقون کہ وہ پرہیزگاری کیوں نہیں اختیار کرتے۔ قال رب انی اخاف، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے رب میرے بے شک میں ڈرتا ہوں ان یکذبون، یہ کہ مجھ کو جھٹلا دیں گے وہ، ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی، میرا سینہ بہت تنگ ہوتا ہے اور میری زبان بولتی نہیں، فارسل الی ہارون، پس بھیج طرف ان کی ہارون کو، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کے لیے میرے اوپر ایک گناہ بھی ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قَالَ كَلَّا، کہا اللہ تعالیٰ نے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، فَاذْهَبَا، پس جاؤ تم دونوں بِآیَاتِنَا، ساتھ ہے تو ہماری کہ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ فاتیا فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، پس دونوں کہو انا رسول رب العالمین، کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں تمام جانوں کے رب کی طرف سے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے سپرد کر دو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے سبق میں جیسا کہ آپ سن چکے
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دی گئی تھی کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، کوئی تسلیم کرتا ہے یا تسلیم نہیں کرتا یہ سامعین کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ سے یہ بات نہیں پوچھی جائے گی کہ آپ کے پیغام کو کسی نے کیوں تسلیم نہ کیا۔ آج کے سبق میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکار آئیں گے، اور مقصد ان سب سے اس بات کی تفہیم ہے کہ جب بھی کوئی اللہ تعالی کا پیغام پر اللہ کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس آیا، باوجود اس کے کہ جس کو قوم کی طرف بھیجا گیا اس کے اخلاق اور اس کے کردار پر کوئی انگشت زنی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو چھٹلایا گیا، اس کو مذاق کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی گئی۔ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ماحصل اس کا یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا تھا، جو کچھ دنیا والے کر رہے تھے، آنے والے نے اس کو قبول نہ کیا بلکہ اس کا رد شروع کر دیا کہ یہ بات تمہاری صحیح نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک ہی دلیل تھی کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے جبکہ سارا زمانہ کر رہا ہے، اور ہر رسول کی طرف سے اس بات کا مطالبہ ہوا کہ یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کو سارا زمانہ کر رہا ہو۔ آدمی کوئی کام کرے اس کے پاس دلیل یہ ہونی چاہیے کہ یہ میں کام کیوں کرتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے، کسی اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، اس بات کو اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دوسری باتوں سے زیادہ افضل ہے، کوئی تو آخر دلیل، یہ دلیل کوئی دلیل نہیں کہ یہ سارا زمانہ کر رہا ہے۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا نچوڑ اور اختصار صرف اور صرف یہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ختم ہو گیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے، اب کوئی نیا پیغام دینے والا نہیں آئے گا، لیکن وہ سوال اپنی جگہ پر بالکل بدستور اسی طرح قائم ہے۔ آج بھی اگر کوئی حق کہنے والا حق بات کہے، اس حق بات پر ایک نہیں 100 دلیلیں پیش کرے، سامعین کی طرف سے اس دنیا میں رہنے والوں کی طرف سے وہی جواب ہوتا ہے جو روز اول سے چلا آ رہا ہے کہ ساری دنیا کر رہی ہے۔ اس دائی کو کیا ہو گیا کہ یہ ایسی بات کرتا ہے جو دوسرے نہیں کرتے؟ اب سوچنا اس بات کو ہے کہ اگر یہ بات ہے جو وہ شروع سے چلی آ رہی ہے
تو معلوم ہوتا ہے کہ دائی جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ سارے دائیوں کو یہی جواب دیا گیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ ساری دنیا کے لوگوں کے خلاف ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں۔ اور آج بھی اگر کوئی کہنے والا کوئی بات کہتا ہے، اگر دلیل ہے کہ یہ بات تمہاری غلط ہے تو دلیل سے اس کا رد کر دینا چاہیے، ممکن ہے۔ لیکن جب کوئی دلیل موجود نہ ہو تو وہی دلیل سامنے آ جائے کہ ہمارے آباء و اجداد یہی بات کرتے آ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ ایسا کہنے والے کے پاس صحیح معنی میں کوئی دلیل موجود نہیں، اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے ساری دنیا ایسا کر رہی ہے۔ اگر دلیل ہوتی تو وہ فوراً دلیل بتا دیتا کہ یہ ہماری دلیل۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، تحدی اور چیلنج کے ساتھ اس پر یہ بات کہہ دی کہ میں جو پیغام تم کو پہنچا رہا ہوں یہ پیغام نہ میرا اپنا پیغام ہے اور نہ میں پہلا پیغام پہنچانے والا ہوں، یہ پیغام اللہ کا، اور بالکل وہی پیغام جس نبی کو تم مانتے ہو وہ نبی یہی پیغام تم کو پہنچاتا رہا، دیتا رہا، میرا تو کوئی پیغام نیا پیغام نہیں۔ تم اس ساری دنیا کے بارے میں جو کہتے ہو کہ جو دنیا کر رہی ہے تو وہ پیغام، تو وہ بات نہیں کرتا، تم ایک بار یہ ثابت کر دو کہ جو میں نے کہا ہے وہ موسیٰ نے نہیں کہا تھا، تم ایک بار ثابت کر دو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا تھا۔ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ اس زمانے میں تو کوئی بھی وہ نہیں کرتا جو تم کر رہے ہو، کوئی بھی وہ نہیں کہتا جو تم کہہ رہے ہو؟ آخر تمہیں دعویٰ ہے نا کہ ہم یہودی ہیں، تمہیں دعویٰ ہے نا کہ ہم عیسائی ہیں، تو میں جو بات تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اس کا رد یہ ہے کہ تم کہو کہ تیری بات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی ہدایت کے خلاف ہے، تمہاری بات سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی ہدایت کے خلاف ہے۔ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اگر کوئی دلیل ہے تو وہ لے آؤ۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ صرف یہ جواب جو دیا جاتا ہے کہ ساری دنیا میں وہ لوگ کر رہے ہیں تو تم اکیلے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ خاتم النبیین نبی، ہم بھی مانتے تم بھی مانتے، آپ کی بات محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے پیغام کے خلاف ہے۔ یہ بات چیلنج کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جو ثابت کر دے کہ یہ بات محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے پیغام کے خلاف ہے، اسی وقت اس کو دیوار پر دے ماریں گے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے تمہاری بات کو قبول کر لیں گے۔ لیکن اگر آواز ہر طرف سے یہی آئے کہ جی سارا زمانہ ایسا کر رہا ہے، سارے زمانے کی یہ ریت ہے، یہ نئی آواز درمیان میں کیسی ہے، تو یہ نئی آواز جیسی بھی ہے، اس لحاظ سے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ یہ آواز نئی ہے یا پرانی۔ اس کو چھڑانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت میں سے کوئی ہدایت، اللہ کی کتاب میں سے کوئی آئے، وہ کہہ دے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب وقت آتا ہے سارے مانتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ میں ایک بنیادی بات کر رہا ہوں، تفہیم کے لیے میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مثلاً سدیش سے آپ آواز سنتے ہیں کہ یہ جمہوریت جس کو بولتے ہیں آپ، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ ایک بات، اگر اس کا کوئی تعلق ہے
تو وہ حدیث تمہارے سامنے، قرآن تمہارے سامنے، قرآن کی ایک آیت اور محمد الرسول اللہ کا ایک پیغام لے آؤ۔ اگر یہ نہیں تو اس ملک کے باسیوں کو صرف یہ کہہ دینا کہ سارے ملک کے اندر ایک نظام چل رہا ہے، تم مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تم نہ مخالفت کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، نہ مخالفت کی ضرورت ہے، لیکن بات جو حق ہے وہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سیاست بالکل ناپاک چیز ہو کر رہ گئی ہے، وہ اسلام کی سیاست جو تھی وہ بالکل نہیں رہی اور کسی کے پاس بھی نہیں رہی۔ میں کئی دفعہ کر چکا، یہ بات چلتے چلتے آ گئی اس لیے کہ ضرورت تھی اس کی اس وقت بیان کرنے کی، کہ حافظ نے ایک بار نہیں 100 بار یہ بات اپنے زمانے میں کہی، جو اس وقت لوگ موجود تھے انہوں نے سنی ہوگی کہ یار ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک کنواں ناپاک ہے، اس سے 10 آدمی پانی نکال رہے ہیں، ایک ان میں سے فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، شرابی ہے، سارے عیب اس میں موجود ہیں، لیکن ایک متقی، پرہیزگار، پاک باز، اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک آدمی متشرع، لیکن اسی کنویں سے پانی نکالتا ہے، اور وہ کھلا شریعت کی مخالفت کرنے والا بھی اسی کنویں سے پانی نکالتا ہے۔ تو کیا ان دونوں کے پانی نکالنے سے وہ جو متشرع اور نیک آدمی ہے وہ اس کنویں سے جو ناپاک کنواں ہے پانی نکالے گا تو پانی پاک ہو جائے گا؟ اس لحاظ سے کہ اس کنویں سے اس نے نکالا ہے جو خود متقی اور پرہیزگار ہے۔ ذرا بھی شعور رکھنے والا انسان، ذرا بھی عقل پر زور دے کر بولنے والا آدمی کبھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ اس ناپاک کنویں کا پانی کسی پاک باز کے نکالنے سے پاک ہو جائے۔ ثابت یہ کرنا ہوگا کہ یا تو یہ کنواں ناپاک نہیں، آپ کو غلطی لگی، یا اس کنویں کو ہم نے پاک کر دیا۔ ان دونوں باتوں میں سے جب ایک ہوگی، اصولی بات یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے ایک، یا تو کنواں بالکل ناپاک ہی نہیں تھا، غلطی لگ گئی، یا اس کنویں کو ناپاک تھا لیکن پاک کر دیا گیا۔ تو اب جو بھی پانی نکالے گا پانی باہر آتا، یہ پھر بعد میں دیکھیں گے کہ آخر وہ نکالنے والا کون نکالنے والا ہے اس کا پانی، لیکن پانی پر بات نہیں رہے گی، بالکل ختم ہو جائے گی کہ پانی ناپاک ہے یا پاک ہے، نکالنے والے پر بات رہے گی کہ یہ نکالنے والا کیسا ہے، لیکن نکالنے والا جیسا بھی ہوا پانی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ کا جی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے نہ پیے، متقی اور پرہیزگار کا نکالا ہوا پی لیجیے، لیکن جو اصولی بات ہے وہ تو آپ کریں نہیں، کنویں کو تو ناپاک رہنے دیں، مانیں اور تسلیم بھی کریں کہ ہاں یہ کنواں ناپاک ہے، اور زور سارا اس بات پر لگائیں کہ یار یہ متقی آدمی، پرہیزگار، 5 وقت کا نمازی، بہت بہترین انسان، آخر اس کا پانی نکالا ہوا بھی کبھی ناپاک ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات اصولی نہیں ہے بلکہ یہ تحقق ہے۔ 100% غلط بات ہے کہ وہ ناپاک کنویں سے نکالا ہوا پانی کتنے ہی پاک باز نکالے کبھی پاک نہیں ہوتا۔ ہمارا سارا جھگڑا اس ملک کے اندر جو چل رہا ہے اس جمہوریت پر یہی ہے۔ ہم بار بار یہ گزارش کرتے ہیں ایک ادنا ہونے کے وجہ سے کہ میاں اس کنویں کو پاک کہہ دو کہ کنواں پاک ہے، یہ کہہ دو کہ ناپاک تھا ہم نے اس کو پاک کر دیا۔ جب یہ بات پوچھتے ہیں تو سارے لوگ یہ کہتے ہیں، کم از کم وہ جن کے ہاں عقل، شعور، فکر اور دین کا کچھ رمق باقی ہے وہ کہتے ہیں کہ کنواں ناپاک ہے۔ آپ کسی ایک سٹیج سے پوچھ لیجئے، کم از کم اہل حدیث کے جتنے اس وقت فرقے یا جتنی پارٹیاں اس وقت موجود ہیں، کسی ایک پارٹی کو لے لیجئے، آپ کا فکر ہے، کسی سے پوچھئے کہ میاں یہ جمہوریت کا کنواں پاک ہے،
بیک زبان سارے کے سارے کہیں گے کہ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ناپاک ہے، لیکن دلائل سارے اس پر دیں گے کہ چونکہ ہمارے مولانا پانی نکال رہے ہیں، وہ بڑے نیک ہیں، بڑے پاک باز ہیں، ان کا نکالا ہوا پانی پاک ہے۔ ہماری مت اس وقت ماری جاتی ہے، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یار کسی کے ناپاک کنویں سے پانی نکالنے سے کبھی پاک نہیں ہوتا۔ ہم اصولی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں مجبور کیا جاتا ہے، بار بار یہ دلائل دیے جاتے ہیں، 100 دلائل بھی دیے جائیں، سارے دلائل بھی صحیح ہوں، لیکن جو اصولی بات ہے وہ نہ مانی جائے، اس کو نہ تسلیم کیا جائے، تو باتیں جتنی بھی انسان کرتا رہے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ جو نظام غلط ہو، جب تک اس نظام کو نہ بدلا جائے تبھی معاملہ درست نہیں ہو سکتا۔ آج تک تو ہم یہی سنتے رہے کہ جس عمارت کی بنیاد غلط رکھی گئی ہو، دیوار پر کتنا بھی خرچ کر لیجئے اور اس کو 10 منزلیں اٹھائیے یا 1 منزل باہر آ رہے ہو، کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بنیادی طور پر نیچے سے وہ خراب ہے، ٹیڑھی، نیچے سے اس کو سیدھا کر دیں۔ جب تک آپ اوپر لے جا سکتے ہیں لے جاتے رہیے، لیکن بنیاد بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور اگر بنیاد ہی صحیح نہ کی، اوپر سے جا کر اسی ٹیپ نکالتے رہے تو بنیاد کبھی صحیح نہیں ہو جائے گی۔ خدا کرے کہ اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے، ہماری ساری بات دین کی عقائد پر ہے، عقائد درست ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بیڑا پار ہے، اعمال کا معاملہ آئے گا ضرور، لیکن عقائد کے بعد عقیدہ درست ہوگا، اس کے مطابق اس کا عمل ہوگا۔ یعنی عقیدہ اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہے، عقیدہ بھی صحیح ہو اور عقیدے کے مطابق عمل بھی ہو۔ ہمارے ہاں یہ بنیادی چیز تصور کرنے کے باوجود اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ جی عقیدہ چیز کیا ہے، عقیدہ کہتے کس کو ہے، تو اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ عقائد کیا شے ہوتی ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے نا ایک بات کو اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ آخر کوئی عقائد جو متعین چیز بھی ہے کہ عقیدہ کہتے کس کو ہیں، یا وہ بغیر تعین کے ہی چیزیں ہیں ساری کہ جس کو جس چیز کی جی چاہے وہ عقیدہ کہتے ہیں۔ مثلا ایک گروہ کہتا ہے جی کہ یہ عید میلاد النبی 3ری کہو 4تھی کہو 7ویں کہو، لیکن ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ عیدیں صرف 2 ہیں، 3ری عید کہاں سے آ گئی؟ اب بنیادی بات تو یہ تھی کہ وہ عید 3ری ہے 4تھی ہے 10ویں ہے کہ اس کو ثابت کیا جائے کہ عقیدے میں چیز ہے یا نہیں۔ ہم یہ بات نہیں کرتے، عید میلاد النبی پر لڑتے رہیں گے، لیکن وہ اصولی بات جو ہے وہ بالکل 2 لفظوں میں ختم ہو جاتی ہے کہ یہ عقیدے میں کیسے آ گئی۔ کیونکہ عقیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ اگر عقائد کی تعین بھی رسول مقرر کر کے نہیں گیا تو پھر تو سارے کا سارا دین ایسے ہی چھوڑ کر رسول چلا گیا، پھر تو کوئی چیز ہی متعین نہیں ہوئی۔ آخر وہ ختم نبوت کیسے ہو گئی؟ اگر نبوت ختم ہوئی تو ظاہر ہے کہ عقائد تعین ہو گئے، نیا عقیدہ کوئی دین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عقیدے کی بات وہ ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، آپ نے اس کا اعلان کیا۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جس کا تعلق ہی رسول سے نہیں ہے بلکہ بعد کے دور کی باتیں ہیں وہ، تو ان کا عقائد سے کیا تعلق ہے؟ آپ اس کو نظریہ کہہ دیجئے، کچھ اس کو نام آپ رکھ لیجئے، لیکن عقیدہ آپ نام نہیں رکھ سکتے۔ عقائد وہ ہیں جن کی تعین خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے۔
اور جب یہ بات آ جائے گی کہ ایک بات عقیدے کی ہے یا نہیں ہے تو لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں، دلیل صرف یہ ہونی چاہیے کہ یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر عقیدہ ثابت نہیں ہوتا تو کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی معاملے میں عقیدہ ثابت ہوتا ہے تو وہ اسی کو ثابت ہوگا کم از کم جو محمد الرسول اللہ کے وقت میں چیز موجود تھی۔ ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے اور ہم لڑ رہے ہیں، 20 سال نہیں سینکڑوں سال گزر گئے، ہماری لڑائی ختم ہونے میں نہیں آتی اور کوئی وہ اصولی بات نہیں چھیڑتا، نہ کہتا کہ اس معاملے کو یہ ثابت کریں کہ عقیدے کی بات۔ اگر عقیدے کی بات نہیں ہے تو پھر لڑائی کیوں ہے؟ کیونکہ عقیدہ درست ہوا، عقیدے کے مطابق عمل ہوا تو سب کو عام ہے معاملہ، کوئی ہو، زید ہو، بکر ہو، خالد ہو، محمود ہو۔ اگر کوئی نظام کے لحاظ سے کسی جماعت سے وابستہ ہے تو ہوتا رہے وہ، لیکن بات اصولی ہے۔ اگر اصول صحیح ہے تو معاملہ بالکل بات صحیح ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر بات ہی صحیح نہیں ہے، اصول ہی صحیح نہیں ہے تو لڑائی لڑنے کا فائدہ کیا؟ ہمارا ایک معاملہ ہو، 2 ہو، 3 ہو تو آدمی کہے گن گن کر کے کہ یہ ہماری پوری کی پوری بنیاد دین اس وقت جو رکھ دی گئی ہے اس میں ایک بھی عقیدے کا مسئلہ نہیں جس پر مسلمان آپس میں لڑ رہے ہو، بلکہ ضمنی باتیں، نظریاتی باتیں، فروعی باتیں، ان کو اتنا اصول بنا لیا ہے کہ اسی پر لڑتے چلے جا رہے ہیں اور لڑتے لڑتے پتہ نہیں کہاں کے کہاں پہنچ گئے۔ اصول یاد ہی نہیں رہے کہ ہمارا اصول کیا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی، تمہیداً اتنا لمبا اس لیے کیا، آج کے سبق میں ایک نبی کی بھیجنے کا ذکر ہے، وہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے، آج بھی ہے اور جب سے یہ کائنات بنی اس وقت سے چلتا آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر ایک نبی یا ایک رسول آیا، اس نے اللہ کا پیغام دیا، جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی، چونکہ وہ ایک قوم تھی، ایک علاقے کے اندر، ایک بستی کے اندر تھے، اس نبی کے سامنے اس کو کامیاب قرار دے کر اس قوم کو، اس علاقے کے لوگوں کو ختم کر دیا۔ کون؟ وہ جو منکرین و معاندین تھے، اور اب نسل ان سے چلی جو نبی کو مان گئے۔ لیکن ان ماننے والوں نے کتنی دیر تک مانا؟ چند ہی سال نہیں گزرے تھے کہ سارے کا سارا نظام بدل کر پھر رکھ دیا، حتیٰ کہ کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ گویا زمانہ ایک لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم اور ایک طرف سے یہ زمانے کا رواج، یہ اتنا مضبوط ہے کہ اس آئی ہوئی تعلیم کا یاد ہی نہیں رہتا کسی کو، اور وہ زمانے کی چکی جس انداز سے چل رہی ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے، کیونکہ زمانہ ایک ڈگر ہے۔ اور پھر جب ہم سمجھتے ہیں کہ معاملہ ایسا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، کہ بڑا آسان رہتا ہے، جو سارا زمانہ کر رہا ہے تم بھی کرو۔ زمانے کے خلاف کرنا بہت مشکل ہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی پیدا کردہ انسانوں میں سے فرعون بھی تھا، اور فرعون جیسے کہ پہلے بھی میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ فرعون ایک ایسا عہدہ ہے کہ جو مصر کے تخت پر اس وقت براجمان ہو جاتا، مصر کے تخت پر بٹھا دیا جاتا، وہ فرعون ہو جاتا، یعنی اس کو فرعون کہتے۔ جیسے جو شخص بھی اس جمہوری نظام کے اندر جمہوریت کے مطابق وزیر اعظم بن جائے، خواہ وہ کوئی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تو وزیر اعظم کہتے ہیں، اور جو اس قانون کے مطابق صدارت کی کرسی پر آ جاتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں۔ اسی لحاظ سے اس وقت مصر کے تخت پر جو بیٹھ جاتا اس کو فرعون کہتے۔ فرعون نام نہیں ہے بلکہ عہدہ، جیسے وزارت عظمیٰ کا عہدہ ہے، وزیر اعلیٰ کا عہدہ ہے، اسی طریقے سے دوسرے اور عہدے ہیں بے شمار جیسے آپ جانتے ہیں۔ بین اسی طریقے سے اس وقت اس ملک کے اندر جو حکمران ہوتا
جو تخت کا مالک بن جاتا، جو بادشاہ مقرر ہو جاتا، اس کو فرعون کہتے ہیں۔ لہذا پہلی بنیادی غلطی تو یہ دیر تک ہمیں یہ پیچھا نہیں چھوڑتی کہ وہ فرعون، وہ موسیٰ علیہ السلام، وہ فرعون بدلتے رہے، لیکن جو بھی تخت پر آیا آخر اس کو وزیر اعظم جیسے کہتے ہیں، صدر جیسے کہتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو فرعون ہی کہتے رہے۔ یہ فرعون مصر جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہم اثر تھا، یہ سیاسی لحاظ سے ایک گروہ کو، ایک پارٹی کو اتنا دبا دینا چاہتا تھا کہ دوبارہ یہ کبھی پارٹی اٹھ نہ سکے۔ یعنی اس فرعون کا جو موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل تھا یا اس وقت موجود تھا، اس فرعون کا پہلا مشن یہ تھا کہ بنی اسرائیل کہیں اٹھ نہ جائے۔ ان سے اس کو بہت خطرہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت تھا کہ اس فرعون سے پہلے جو فرعون تخت نشین تھا، اس نے ایک دو تین چار خواب دیکھے۔ اس خواب کی بنا پر وقت کا فرعون تھا، ظالم تھا، لیکن اس ظالم کے ذہن میں بھی اتنی بات ضرور آ گئی کہ یہ آدمی اتنا کام کا آدمی ہے کہ میری قوم میں اس کے مقابلے کا آدمی نہیں۔ وہ 100 بار ظالم ہو، 100 بار برا ہو، لیکن یہ ایک تفہیم اس کی بالکل صحیح تھی، اور اس صحیح تفہیم پر اس کافر نے، اس مشرک نے اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ دیا، اور بنی اسرائیل یعنی دوسری قوم، غیر قوم کا آدمی جو غلام بن کر بکا، اس کو سامنے لے آیا۔ ابھی آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، غور کریں، فکر کریں کہ جب میں کہہ رہا ہوں، تھا کافر، تھا مشرک، تھا ظالم، لیکن کم از کم اس ظالم نے، اس کافر نے، اس مشرک نے اتنی ضرور سوچ لی کہ میری قوم میں اس کے مقابلے کا کوئی آدمی نہیں۔ اتنی عقل، اتنی فکر، اتنی سمجھ، اتنی امانت، اتنی دیانت، اتنا اخلاق، اتنا کردار کسی انسان میں نہیں جتنا اس زر خریدے غلام میں ہے۔ اگرچہ وہ غلام بھی نہیں تھا، وہ دوسری بات ہے، لیکن کم از کم بکا تو یوسف علیہ السلام جب قید سے نکال کر تخت پر قریب کر دیا، اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں نظام دے دیا پورے ملک کا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اس انداز سے اس نظام کو چلایا کہ اپنے بیگانے سارے کے سارے ششدار ہو کر رہ گئے کہ کسی کو کسی طرح کا کوئی اعتراض نہ ہو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی، مخالفین کے بیانات، تاریخ کا ایک موضوع کسی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کسی ایک آدمی نے بھی یوسف علیہ السلام کی زندگی پر حرف گیری نہیں کی کہ اس نے اپنے خاندان کا یہ لحاظ کیا، اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ اس نے سلوک کیا اور باقی کے ساتھ بد سلوکی کی، اپنوں کو اتنا دیا اور دوسروں کو اتنا نہیں۔ جو اصول اور جو قانون وضع ہو چکے تھے، بیان ہی اس قانون کے مطابق جس کو دیا وہ دیا، اور جتنا اس کا حق بنتا تھا اتنا دیا۔ قرآن ہمیں اشارہ دیتا ہے صرف کہ حق یہ تھا کہ جو آدمی باہر سے کسی دوسری حکومت کا مصر کے اندر آ جائے اور اس کو اپنے اونٹ کا بوجھ حق ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں کے لیے لے جائے، اس سے زیادہ وہ نہیں لے سکتا، اور ظاہر ہے کہ وہ اونٹ کا بوجھ بھی متعین ہوگا کہ وہ کتنا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، اپنے خاندان کی بات بتائی، خاندان وہی تھا جو یوسف علیہ السلام کا خاندان تھا، اور یہ حقیقی بھائی تھے، وہی جو کنویں میں گرانے والے تھے۔ جب سامنے آ گئے تو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر آج کل کی سیاست ہوتی پتہ بھی نہ لگنے دیتا اور ایسے ہی کسی جیسے مکر سے باہر نہیں نکالا جاتا۔ انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا،
ان کا تو تیا پانچا کرو، یہ ملک میں آ کیسے گئے، یہ دوبارہ کیوں آئے؟ لیکن نہیں، پتہ بھی چل گیا کہ یہ میرے باپ کے بیٹے ہیں، پتہ بھی چل گیا کہ میرے خاندان کو غلے کی بہت ضرورت ہے، معلوم بھی ہو گیا کہ یہ یعقوب کے بیٹے ہیں جس کا بیٹا میں ہوں، لیکن پردے کے اندر بات رکھی اور ان کو یہ کہا کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اگر تم کو مزید غلہ لینا ہے تو اس بھائی کو ساتھ لے آنا، تب غلہ ملے گا، ورنہ غلہ نہیں مل سکتا۔ ہاں تمہارا حق جو ہے وہ تو ملے گا، پھر آؤ گے پھر بھی ملے گا، لیکن تمہارے حق سے تم کو زیادہ نہیں دیا جا سکتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے وہ مساوات کر کے پریکٹیکلی بتا دی کہ مساوات اس کو بولتے ہیں۔ مساوات اس چیز کا نام ہے کہ ایک طرف ملک کے یعنی کہ حکمران کے بھائی حقیقی شہزادے ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں برتی جا رہی، اور انبیاء علیہ السلام کا یہی قانون ہے، شروع سے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک برابر چلتا ہے۔ اندازہ کیجیے، آخر یہ باتیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ انسان غور کرے، کم از کم اپنی زندگی پر، اپنے خاندان پر، اپنے گھر پر کو لاگو کر کے اس کو دیکھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آتا ہے، مکے والوں نے بڑی خراب حالت کر کے محمد الرسول اللہ کو نکلنے پر مجبور کیا اور وہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ ایک ہی سال گزرا تھا کہ اللہ نے بدر کے میدان کے اندر ایسی شکست مخالفین کو دی کہ آج تک دنیا شہدا رہے کہ کیسے ہو گیا، ہتھوں سے ہتھوں والے کیسے مارے گئے، کتنے لوگ قیدی ہو کر کے آ گئے۔ ان قیدیوں میں محمد الرسول اللہ کے حقیقی چچا بھی ہے، ان قیدیوں میں محمد الرسول اللہ کا حقیقی داماد بھی ہے۔ ایمانداری سے کہیے کہ بات کو سن لینا، بات کو کہہ دینا اور معاملہ ہے، غور کرنا، اس پر فکر کرنا اور عمل کر کے دکھانا، یہ معاملہ بڑا ہے۔ حقیقی چچا اور حقیقی داماد، زینب کا خامد ابو العاص عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، یہ بھی قیدی ہو کر کے آ گئے۔ عباس چنگا اچھا والا نو، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ترنگا جوان، خوب کا داور ہے، جسیم ہے، لہیم ہے، وہ جو جس رسی سے باندھے گئے تھے وہ ذرا کس کے بندھی گئی تو کرانے کی آواز آئی، ادھر رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، اور اپنے آدمی کی آواز فطری چیز ہے، اپنے آدمی کی چال فطری چیز ہے، جس کو آدمی جانتا ہے اس کی چال سے سمجھتا ہے کہ فلاں آ رہا ہے، اس کی بات سے سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی بول رہا ہے۔ جی مدتیں گزر جاتی ہیں نا، 2 4 6 سال گزر جاتے ہیں، بیٹا کیا ہے کہیں دوسرے ملک چلا گیا ہے، اچانک آ گیا، اچانک کان میں آواز ہے، یہ تو میرے بیٹے کی آواز ہے، کیسے پتا چل گیا؟ وہ تو دور تھا۔ ہاں آواز ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ محسوس کراتی ہے کہ میں کس کی، یہ آواز چچا ہے رسول کا نا۔ جب یہ کرانے کی آواز آئی تو ان ساری آوازوں میں پتہ چل گیا کہ یہ آواز عباس کی معلوم ہوتی ہے۔ چتنے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات کیا ہے؟ فرمایا یہ کرانے کی آواز جو کسی وقت آتی ہے یہ عباس کی آواز ہے۔ کیوں؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کس کر بندھا ہوا ہے، ہم رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، سب کی ڈھیلی کر سکتے ہو تو عباس کی بھی کرو، اگر سب کی ڈھیلی نہیں ہو سکتی تو عباس کی نہیں کی۔ اس کو کہتے ہیں مساوات۔ ذرا غور تو کرو، صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارا نظام نظام نظام، کون سا نظام، کیسا نظام؟ بہرحال بات چل رہی ہے، میں بات تفہیم کے لیے کر رہا ہوں، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے نا۔ فیصلہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ جو قیدی بنا کر لے آئے ہیں
مختلف رائے ہوں گی. کسی نے کہا ان کو قتل کر دینا چاہیے کہ دوبارہ میدان میں آئیں گے ہمارے سامنے. نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، ختم کرو. کسی نے کہا نہیں اس وقت ضرورت بہت ہے، فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دو. کسی نے کہا کل ممکن ہے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو کہ سارے ان کو چھوڑ دو. بہرحال مختلف رائیوں میں جس بات پر اتفاق ہوا وہ یہ تھا کہ ان کا فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دو. فدیہ کون دے؟ وہ پچھلے وارث جو مکہ میں رہتے ہیں کہ تم جاؤ اپنے آدمی کا اتنا پیسہ مقرر ہے، اس میں نقدی، اس میں مال جو کوئی تمہارے پاس ہے وہ بھیج دو. اتنی قیمت کا مال آ گیا تو تمہارا آدمی رخصت کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا. بات لمبی ہے نا، مختصر کر رہا ہوں. انہی باتوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داماد کی بھاری بھی آ گئی کہ جاؤ وہ فدیے کی رقم، اللہ فدیہ آنا شروع ہو گیا اور لوگ چھوٹنے شروع ہو گئے. دیر تک ابو العاص عمر بن عاص نہیں چھوٹے، قید میں رہے. ایک دن ایک نماز تھی، اب میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ زور کی تھی یا اثر. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر تشریف فرما بیٹھے ہی تھے کہ وہ فدیے کی رقم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لانے والے نے پیش کی. یہ کس کا فدیہ ہے؟ محمد رسول اللہ کے داماد کا، جو وقت کا حکمران ہے، ساری حکمرانوں سے بڑا حکمران، آخری عدالت جو ہے اس ملک کی، اس کا داماد. وہ جب فدیے کی رقم سامنے آئی ساتھ ہی آنسو امٹ پڑے، دل پر را گیا. آخر لوگ دیکھتے ہیں نا چہرے پر، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ سب ایک کو دیکھیں تو وہ اور بات ہے نا. دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے تہور، رسول کے آنسو صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آنسو پی گئے. اور جو نکل آئے تھے ان کو پوچھ لیا، فرمایا کچھ نہیں. ایک یاد آ گئی کہ یہ تو زینب کو زینب کی ماں نے کیا تھا، آج جو میری بیٹی کو ماں نے پہنایا تھا اور بیٹی ابھی مکہ میں ہے، اس نے اپنے خامند کو فدیے کے طور پر یہ ہار بھیجا ہے. ذرا یار کردار کی بات آئے کر کے تو کوئی. یہاں تو پارٹی بیس ایسا ہے کہ جو چاہو کرو، پارٹی میں آ گئے تو سب ہضم. آج تک تمہیں غدار کہتے تھے، آج تک تم پر ہزاروں الزامات موجود تھے، لیکن جبھی تم پارٹی میں آئے سارے کے سارے الزام ختم. اب تم ملک کے غدار بھی نہ رہے، تم ہی سب سے مہربان. لیکن ادھر محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی مساوات میں دین میں بات تو کرا، غور تو کرو. جب بیٹی کا وہ ہار سامنے آیا، آنسو آئے، پی گئے اور فرمایا ایسے بات ہے یا رسول اللہ ہم یہ ہار باپ. فرمایا نہیں سب کا فدیہ ہے، یہ بیت المال کا مال ہے، نہ میں چھوڑ سکتا ہوں نہ تم چھوڑ. ابو العاص، عمر، تم میرے بڑے داماد ہو، ابھی تم اسلام میں نہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام کے بارے میں رسول نے بالکل نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. بعض روایات میں 70 دن رہے، بعض میں 45 دن رہے. بہرحال جتنی مدت بھی رہے، رسول نے ایک بار بھی یہ بات نہیں کہی کہ عمر مسلمان ہے. عمر کی مرضی، یہ اسلام کا دل کے ساتھ تعلق ہے. جب یہ دل کے اندر خود کر جاتا ہے تو اس وقت جب لا الہ الا اللہ نکلتی ہے اس کا کوئی مزہ ہی اور. اور جو مجبور کر کے کلمہ پڑھوایا جائے نسلاً بعد نسلاً جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ اثر کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ اس کلمے کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے، تو رواج ہے. یہ رواج کے طور پر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ورنہ وہ کلمہ اللہ اللہ ایک ہی بار پڑھ لینے سے انسان کی حالت ساری بدل جائے. بہرحال عمر، آپ کی دیانت پر اب بھی تم کافر ہو، لیکن تمہاری دیانت پر میں شک نہیں کرتا. ہائے اللہ، اللہ ایسا کردار،
اللہ ایسا قانون خدا کرے کہ کہیں ہم کو بھی مجھے جس کے ساتھ ذرا مخالفت ہو کوئی بات اس کی ہمارے دل میں نہیں اٹکتی، اس کی کسی بھلائی کا ہم اعتراف نہیں کر سکتے، ہر بات کو برا کہیں گے اس لیے کہ میری پرخاش ہے، میں کیسے برداشت کر لوں؟ ادھر رسول ہے، اتنی برداشت ہے کہ داماد بھی ہے کافر بھی، تبلیغ بھی اس کو اس انداز میں مجبور بھی نہیں کیا جا رہا، احسان بھی نہیں کیا جا رہا، اور اس کی دیانت کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے، کافر ہے۔ دیانت کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے، کافر ہے۔ سوچ لو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تم 100 بار مسلمان ہو لیکن جماعت کا نہ ہو، پارٹی نہ ہو کہ تو بد دیانت ہے، ہاں کوئی ہے، کوئی اس کی دیانت کا اعتراض کر کے تو دکھائے۔ 100 بار اس کی دیانت صحیح ہو لیکن ہم پارٹی کا نہیں ہے تو کبھی اس کی دیانت پر حرف زنی کریں گے جب کریں گے۔ بہرحال امر آپ کافر ہیں، میرے داماد بھی ہیں، لیکن آپ کے کردار پر مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ میری ایک خواہش ہے کہ تم واپس جاؤ تو زینب کو میرے یہاں بھیج دو۔ زینب میری بیٹی، امر اللہ۔ مکے گئے، ادھر وعدہ کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدیہ دے کر چھوٹے تھے۔ پہلا کام جاتے یہی کیا کہ زینب کو تیار کیا کہ تم ابا کے پاس چلی جاؤ، میں وعدہ کرایا ہے۔ کردار اس کو کہتے ہیں، کافر ہے لیکن کردار اپنی جگہ پر ہے، کردار صحیح ہے تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، کافر ہے لیکن کردار کا صحیح ہے۔ مسلمان ہے، کردار کا غلط ہے، کردار کا برا ہے تو کہیں گے برا ہے، ایک بار نہیں 100 بار کہیں گے کہ برا ہے۔ اسلام اس کو کہتے ہیں۔ ادھر اسلام کی بات ہی نہیں، تو معاملہ سارا پارٹی کا ہے، معاملہ سارا جماعت کا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ہے تو وہ صحیح ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے تو وہ غلط ہے۔ بہرحال عمر نے پہلا کام یہی کیا، بعد میں عمر بن عاص اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان بھی ہوا۔ وہ واقعہ بڑا لمبا، بات مختصر میں عرض کر رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصول اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، بات اصولوں پر ہوتی ہے۔ اصول کو چھوڑ کر فروعات کو نہیں اپنایا جا سکتا، فروعات پر بحث نہیں ہوتی۔ اسلام اصولوں کو چاہتا ہے، اصولی چیز یہ ہے کہ کلمے کا اثر دل پر ہو۔ جب تک کسی کے دل پر کلمے کا اثر نہ ہو وہ اصولی بات نہیں بنتی۔ اللہ جب دل پر اثر ہو تو وہی کلمہ کلمہ ہے اور وہی اسلام اسلام ہے۔ ادھر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بات فرعون کی ہو رہی تھی، بڑا ظالم تھا، ظلم میں کوئی کمی نہیں کی تھی، لیکن یہ معاملہ جو اس نے یوسف علیہ السلام کے تعین کرنے کا کیا، یہ معاملہ اس کا بالکل صحیح تھا۔ تو اس نے سمجھا کہ میری قوم میں ان صلاحیتوں کا کم از کم کوئی مالک نہیں ہے جو صلاحیتیں یوسف کے اندر، وہ اس کو سامنے لے آیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب حکومت اللہ نے عطا فرما دی، فرعون مرا، اور یہ نظام اس انداز سے چلا کہ ایک مدت تک چلتا رہا لیکن کسی کو حرف گیری کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی۔ حالات بدلے، بنی اسرائیل میں بھی ایسے آدمی آ گئے، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کی نسل میں بھی ایسے آدمی پیدا ہو گئے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ جو مخالفین تھے، جو لانے والے تھے یوسف کو، جو تخت نشین کرنے والے تھے، انہوں نے یہ سمجھ کر کے اب ہم پر زیادتی ہو رہی ہے، انہوں نے وہ تخت چھین لیا۔ اب فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر دوبارہ کبھی بنی اسرائیل کے پاس چلا گیا، یعنی وہ چپکلش شروع ہو گئی، جو چپکلش آج ہمارے پاس جاری ساری ہے۔ اگر حکومت فلاں کے پاس چلی گئی تو بس میری خیر نہیں ہے، یعنی سارا دھندا ہمارا اسی معاملے میں چل رہا ہے۔ آج سے جب سے یہ پاکستان بنانا، ساری کوشش ہماری اس حکومت کی رکھوالی کی، حکومت قوم جائے جہنم میں رہے یا نہ رہے، ملک جائے جان رہے یا نہ رہے، لیکن ہماری حکومت کو رہنا چاہیے۔ اگر فلاں کی حکومت آ گئی تو معاملہ گڑبڑ ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری کالی ہنڈیاں جو ہیں وہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ بہرحال ادھر فرعون کے مظالم، یہ وہ فقط کا فرعون جو ہے، وہ فرعون نہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام کہ جد امجد سیدنا یوسف علیہ السلام کو ملک کا سر بنا وہ فرعون نہیں، یہ فرعون جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ یا حکمران تھا، اس کی بات اس نے بہت ضرور کی۔ بنی اسرائیل کے بچے مروائے، عورتوں کو باقی رکھا، اور عورتوں سے وہ کام لیے کہ جن کو زیب نہیں دیتی، فکر عقل نہیں زیب دیتی کہ ان کا نام بھی دیا جائے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو تدبیر خدا کی ہے، اللہ کی تدبیر ہے، وہ چلائی، اور اس تدبیر کے مطابق اس ملک کے حالات کو بدلنے کے لیے اللہ نے موسیٰ پیدا کر دیا۔ جن حالات میں موسیٰ پیدا ہوئے وہ حالات آپ سورہ القصص میں بڑی وضاحت کے ساتھ سنتے۔ حکمران چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا نہ ہو، اور پیدا ہو تو اسی وقت مار دیا جائے۔ اللہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر بچہ پیدا ہو اور وہ بالکل سر عام رکھ کر فرعون کی ہاں میں اس کی پرورش کراؤں۔ اس کو کہتے ہیں جادو، وہ جو سر چڑھ گئے۔ یہ ہے اللہ کی تدبیر۔ مروا لے بچے جتنے تو مروانے چاہتا ہے، لیکن جس کو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی نہیں مانگ کا لاز روک سکتا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، سبق میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا تھا، اور تمہیداً میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے، جو یاد رکھنے کی بات ہے کہ جس بات کو، جس کام کو اللہ کرنا چاہے، ساری دنیا اس کے سامنے باندھتی رہے، سارے حکمران کوشش کرتے رہیں کہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے، لیکن اللہ کا بتایا ہوا کام ہو کر رہتا ہے۔ یہی وہ اللہ کا وعدہ ہے، یہی وہ اللہ کا کلمہ ہے جس کے بارے میں اکثر تقریباً ہر جمعے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کا کلمہ کبھی بدلا نہیں کرتا۔ اللہ کے قانون میں بالکل لچک نہیں ہے، اللہ کا قانون انٹل ہے، اٹل ہے، وہ نہیں بدلتا۔ نہ اللہ خود بدلتا ہے اور نہ بدلنے دیتا ہے۔ یہ الفاظ میں بار بار آپ کے کانوں تک اس لیے پہنچاتا ہوں کہ خدا کے لیے اس بات کو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔
اگر پہلی قوموں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، اس وجہ سے وہ پنپ نہ سکی، آج بھی وہ قوم نہیں پنپ سکتی جب تک محمد الرسول اللہ کی ماننے کے باوجود مخالفت کرتی رہے۔ مخالف کو حق ہے جو رسول کو نہ مانے، خدا کو نہ مانے، لیکن بندہ وہ خدا کا ہے، خالق وہی ہے سب کا، ان پر انعامات کرے، وہ کیا کرے کیا نہ کرے، لیکن ماننے والوں پر یہ عذاب ہے۔ جن کو بتائی گئی ہے بات، جن کے کانوں تک محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچایا گیا ہے، ان پر لازم ہے کہ جب تک اس قانون کے مطابق وہ اپنے آپ کو ٹال نہ لے، اس وقت تک وہ دنیا میں کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ ہم چاہتے ہیں، ہمارے حکمران چاہتے ہیں کہ ہر آن کوئی ایسا طریقہ ہوگا کہ ہم رات کو سوئیں گے، صبح اسلام آیا ہوگا۔ ہم سارے اس خوش خوابی میں مبتلا ہیں، ہمارے قائدین، ہمارے وڈیرے، قوم کے لیڈر، مذہبی رہنما ہمیں بابر کراتے ہیں کہ ہاں ہم آ گئے تو اسلام آئے گا، لیکن تم آ گئے، تمہارے باپ آ گئے، قبروں سے اٹھ کر آ گئے، لیکن پھر بھی نظام درست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ نظام صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا جا رہا جو اسلام کے نظام کا طریقہ ہے۔ کنواں ناپاک ہے، جب تک اس کنویں کو پاک نہیں کیا جائے گا وہ پانی پاک نہیں ہو سکتا۔ کوئی پانی اس سے نکالنے والا ہو، پانی بہرحال ناپاک ہے۔ اس لحاظ سے جب تک یہ قانون، جب تک یہ پورا نظام نہیں بدلا جائے گا، وہ طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا جو اسلام کا ہے، اس وقت تک اسلام کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تجربہ کر رہے ہو، کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 50 سال کی خوشیاں آپ منا چکے، 500 سالوں کی خوشیاں منوائیں، لیکن مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ مقصد حاصل کرنے کے لیے پھر شروع سے بنیاد کو درست کرنا پڑے گا۔ جب تک بنیاد درست نہیں ہوگی، معاملہ درست نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو اور ہم کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اگلے آنے والے جمعہ میں زندگی رہی تو شروع ہوگا۔ اس وقت صرف 2 باتیں آپ سے گزارش کرنا ہے، میں بھی سمجھتا ہوں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یہ جو تفسیر کا کام ہم کر رہے ہیں، میں تو اس قابل بالکل نہیں تھا، یہ اللہ کا فضل ہے، اور آپ کا یہ دام میں در میں سکھنے تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا کام آپ کر رہے ہیں کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ میں شہادتیں پیش کر سکتا ہوں کہ ہمارے بھائی اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے مقامات بار بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ یار ان کو کہیں باہر سے پیسہ، آپ کو معلوم ہے کہ باہر سے نہیں کہیں اندر سے بھی پیسہ نہیں، بالکل نہیں، یہ آپ کی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ سارے کا سارا تعاون ہے، جس معاملے سے اس سے پیسے سے معاملہ چل رہا ہے۔ اس لیے آپ ہی سے بار بار جب وقت آتا ہے میں اپیل کرتا ہوں کہ اللہ توفیق دے، ذرا تھوڑی مزید حرکت کی، پیس ڈالیے آپ جتنا پس سکتا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ یاد رکھیں گے کہ جو پسا وہ صحیح پسا انشاءاللہ۔ لیکن اس میں نہ میرا ذاتی کوئی فائدہ ہے نہ آپ کا کوئی فائدہ ہے، آنے والوں کے لیے ایک چیز تیار کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے جو ہو رہا ہے، جو مخالفتیں ہیں، جو معاملے چل رہے ہیں وہ سب پتہ ہیں، لیکن آپ کے یہ تعاون سے جو کام چلا ہے آپ ہی نے اس کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ آپ کے سامنے پھر اپیل کر رہا ہوں کہ یہ 2 جلدیں درمیان میں پھنس کے رہ گئی، ابھی پتہ نہیں 1 جلد شاید اور بن جائے، تو اس معاملے میں ذرا تھوڑی حرکت کیجیے بھائی، سال بھی ختم ہونے والا ہے، مزید حرکت کیجیے جتنا ہو سکتا ہے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہی بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ